آپ ذرا مائک سیٹ کریں، بیلنس میں آواز دے سکیں۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب خدا تمہارے ساتھ ہو، آئے ہم دعا مانگیں۔ قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے نام سے ہمارے دل کی خیالات کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، 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 سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیح مکمل دار ہے۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تو میرے شاگرد ہو۔ اے خداوند، ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور اپنے شفقت کو ہمارے دلوں پر نقش کر۔ ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی شخصی زندگی کا جائزہ دیں، کیونکہ ہم نئے سال کی عبادت میں جو عید ظہور کہلاتی ہے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے پاک ترین کلام کو سنیں، خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی ایویلیوشن کریں، اپنے آپ کو آزمائیں، تاکہ ہم سب توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، آیا آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم پر ہی پیچھے چلے، ہم نے اسی کا نام لیا ہے، لیکن راست سے بات اچھی نہیں ہے، ہم تیری عزت کر رہے ہیں اور ہمارے حق پر یسوع مسیح کی خاطر اور ہمارے سب گناہ کا موقع ہے۔ اپنے روح کے ذریعے ہمیں پاک کو صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے رسول ہونے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں تیری قدر کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے ملک کے خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت جانے والوں کو سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ہم سب سے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں،
गुनाहों की माफी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम को मजबूत करे और हमें अबदी जिंदगी तक पहुंचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की हुक्म तारीफ करते हैं। सियाकुल में रशीदी की किताब में गीत नंबर 321 है। ये पादरी इसके सरोश का लिखा हुआ गीत है। ऐ प्रभु, हम तेरे दर पर सिजदा करने आए। Amen.
یشایا کا صحیفہ مجھے فیڈ بیک کے صحیح آ رہے ہیں. گیت جو گایا نا ہم نے بڑے پیار سے لکھا ہوا ہے اور اس کو گانا بھی بڑے آرام سے ہے تسلی سے. اب ایک آیت میں بغیر ساز کے آپ نے اسی طرح کہا جب کوئی بھی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں گیت گا رہے ہوتے ہیں تو الفاظوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے بڑا خوبصورت آیت ہے. پیار کا بہتا ساگر تو ہے ہر ذرے میں پنہا تو ہے. پیار کا بہتا ساگر تو ہے ہر ذرے میں پنہا تو ہے. خالی دلوں کو پیاس بجھانے آئے ہیں اے پربھو ہم تیرے در پر. اس کو تیز گائے جب پھر اس کی وہ ساری درس ختم ہو گئی. سردی سے اس کو آیا کر صورت گیت ہے اس لیے آئے ہم دعا پڑھیں پھر میں حوالے بتاتا ہوں. آج عید ظہور ہونا کوئی بھی دعا کر سکتا ہے شکر گزاری کر سکتا ہے. نئے سال کے لیے اس نئے سال میں رحمت و مانی فضل کرنے والے اللہ رحیم ہے کریم ہے فضل کرنے والا اللہ ہے. اور بیگا اول آخر ابتدا آخر تمام فریضے تیرے لیے ہیں. اس وقت تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں. ہمیں قبول و منظور معاف کرنے کے دروازے کھول تیرا شکر جاتے ہیں. انہیں زندگی دی زندگی کی تمام کر نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑھ کر انہیں اپنا زندہ کام بخشا اپنے بیٹے کو دنیا بھیجا تاکہ ہم آپ کو بے شک زندگی پائیں. آپ سے تعلیم کام تیرا شکر پہ جاتے ہیں سال 2022 کے لیے جس میں بہت سی بیماریاں پریشانیاں وبائیں پھیلی لیکن تو نے ہم پر خاص فضل کیا اور ہمیں محفوظ رکھا اور نئے سال میں داخل کیا. تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید ہو. اس سال میں جو ہم سے غلطیاں گناہ سرزد ہوئے تو خدا ہمیں معاف کرنا. آنے والے سال 2023 کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں جو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا. محنت کرتے ہیں اس سال میں ہماری فاتح پانی کرنا جو خدا غلطیاں گناہ ہم سے پچھلے سال میں ہوئی ان کو ہم دوبارہ نہ دہرائیں. تیرے ڈر اور خوف میں زندگی بس کریں. تیرے نام کی عزت اور جلال دیں. آپ سے راج خدا خاص طور پہ محنت کرتے ہیں ہمارے ملک پر رحم کر. خدا ہر طرح کی دہشت گردی شیطان کی جلاتی کرپشن بیماریاں وبائیں تیرے نام سے جاتی ہیں. ہمارے ملک کا انتظام چلانے والے کے ساتھ ہو تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اس میں خوشحالی آئے. تمام تیرے لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں تیرا فضل اور رحمت چاہتے ہیں. ایک ایک کو برکت دینا جو کسی وجہ سے آج تیرے گھر میں نہیں آ سکے ان کے لیے اپنا فضل اور رحمت کرانا. خدا آج جتنے لوگ تیرے گھر میں موجود ہیں ایک ایک کو برکت دینا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم تیرے نام میں بڑھتے جائیں روحانی ترقی پائیں اور ایمان کی طور سے مددگار ہو. ہماری کام نہ غلطیوں بخشتے ہم سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا اسی کے وسیلہ سے آمین. ہر ایک کا حصہ ہے ہم اپنا حصہ خود لیا کریں. آپ سب برابر کے ہیں. یہ شاید کا صحیفہ 60 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ اپنے صفحہ نمبر 708 ہے. یہ شاید کا صحیفہ 60 باب چیپٹر 60 ورس 1 to 6 پہلی آیت سے چھٹی آیت کو پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سبھی سے بیٹا پڑھنا ٹھیک ہے ابھی سے پڑھ لیں دیکھ لیں. آج کا دوسرا بیت افسیوں کا خط ہے 3 باب اور پہلی آیت سے چھٹی آیت ہے. صفحہ نمبر 185 پر فائل افسیوں کا خط افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا یہ خط ہے 3 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت صفحہ نمبر 185.
इफ से बाहर तो पढ़ना चाहते हैं? सफर नंबर 185 185 एफसीओ तीसरा बाब पहले ऐसे चली आए। फिर अभी गीत गाएंगे, अब आप तो बरकत दे, पाक तो बरकत दे। गीत नंबर 362 362 गीतों की किताब में ये गीत 362 नंबर पे होगा। फिर हम इंजील मुकद्दस की किताब सुनेंगे, मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब पहले आयत से 12वीं आयत, सफर नंबर 5। बाकी से इस कलाम की किताब हमारे लिए करेंगे इंजील मुकद्दस की सफर नंबर 5, मत्ती यीशु की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब पहली आयत से 12वीं आयत। फिलहाल तो शादी की पुकार है, बड़ा अहम दिन है। ईद ज़ुहूर आमतौर पे 6 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में इसको एपिफनी कहते हैं। ईद ज़ुहूर है। मेरी और आपकी ज़्यादातर नहीं है यीशु मसीह, गैर कौमों में भी है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते और मसीहत में आते। इबादत इतवार की बात 9:30 बजे, क्योंकि कुछ टाइम हमने पिछले साल तब्दील किया था इबादतों की वजह से। बराए मेहरबानी जो लोग हमें सुनते हैं YouTube पे, जरूर मशवरा भी दिया करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप वो इबादत मिस हो जाती है, आप नहीं आ सकते, आप वहाँ सुन सकें। सेंट जॉन्स टीवी इंतखाब के हम शुक्रगुजार हैं कि ये हमारी आवाज़ हमारी इस इबादत को लोगों तक पहुँचाता है। इसलिए आज का दिन खास दिन है। मैं और आप जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, खुदा ने मुझे और आपको कबूल किया और मुझे और आपको भी एक दूसरे को जैसी आदत में भी हैं कबूल करना है। लेकिन हदिये करना है कि गुज़रे साल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरे और आपकी ज़िंदगी में हुए, लेकिन इस साल अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथ में दे। खुदा के काम में तरक्की करने के लिए अपना हिस्सा डालें, रुकावट डालने के लिए। फिर देखिए कितनी बरकतें खुदा आपके घर में लाता है। फिर आपके चेहरे से पता चलेगा कि रौनक है, घर में भी, चेहरों में भी, अपने दिल में भी, अंदर भी मुस्कुराहट भी होगी, खुशी भी होगी। हम लोगों को दुआ में जरूर याद रखा करें जो ठीक नहीं है, बीमार है। हम मिस अरमा रसल के लिए, मिसेस मार्था के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिस्टर नईम बरकत, मिस्टर अर्नेस्ट जॉन, भाई महमूद, मिस्टर मुश्ताक प्यारा, बहन रसिया, इन सबको दुआ में याद करें कि खुदा इन सबको दराज़ी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती दे और बीमारियों से शिफा अता फरमाए। आए हम इन लोगों के लिए दुआ करें, फिर हम कलाम मुक़द्दस की कलाम सुनते हैं ताकि खुदा मुझ पर और आप पर भी रहम करे। हम बड़े जोर से कहते हैं कि खुदा जिस तरह हम अपने गुस्से वालों को माफ़ करते हैं ना, तू भी हमारे गुस्से को माफ़ कर। हम करते नहीं, फिर वो भी नहीं करता। तो इसलिए आप में से कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। इस कीमती वक्त के लिए बाप और गुजरे साल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हो और इस नए साल के लिए बाप जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने भी खुदा बाप तेरे खातम ने नाम लिए हैं खुदा बंदन, इन सब के नाम तेरी हथेली पे लिखे हुए हैं खुदा। इन सबको तू ही शिफा देने वाला खुदा है, तू ही जिंदगी देने वाला खुदा है। प्यारे बाप, जिस तरह से हम प्यारे बाप अपने मुँह से होठों से गाते हैं कि अर्ज करे मेरा तन मान मैनू जिंदगी बख्शे जे तू मैनू सर्व करा मैं साल तुझे नो तेरी सिफतां गा के। तो खुदावन जे मुँह से ना हो बल्कि दिल से खुदावन हम इस सारे गीत को खुदावंदा अपने ज़हन में, अपने ख्यालों सोचों में रखने वाले हों और इस कलाम पर अमल करने वाले हों। खुदा जी ये साल बाद हम तुझ में होकर गुजार सके खुदा, अपनी नज़दीकी में हमें खुदा गुजारने की तौफीक देना। प्यारे बाप, इस कलीसिया को बड़ी बरकत दे, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरे प्यारे बाप ने जो आज नहीं आ सके, प्यारे बाप आप जानते हो कि वो क्यों नहीं आए, तो उनका मुआवजा निगहबान हो।
इसी तरह बाप हम अपने खादम के लिए इनके खानदान को याद करते हैं, इस खानदान को कसरत के अपने पाक की बरकत से मामूर डाल और इस सालिम को और ज्यादा तरक्की बख्श दे मेरे खुदा। ये जहाँ जहाँ जाए बाप इनके साथ साथ होना, इनका रहनमा रहबर होना खुदा में सुनासी। तमाम लोगों पर तेरी सलामती मांगती हूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती मांगती हूँ और अपने खुदा नौजवान नस्ल पर तेरी रहनुमाई मांगती हूँ। मेरे बाप जो माँ बाप अपने औलाद से परेशान है, मेरे खुदा बाप इनकी परेशानी को दूर कर और इनको अपनी नज़दीकी बख्श दे, अपने कलाम पर अमल करने की हम सबको तौफीक दे। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तेरा अबर छाया रहे और हमें रूह और सच्चाई से अपनी इबादत करने की तौफीक दे। यीशु के मीठे और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। उसका 7वां बाब उसकी पहली 6 आयत में उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तेल की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर तारे होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायाँ होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तुलू की तजरी में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊँटों की कतारें और विद्यान और ईफा की सानियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और दुगान लाएंगे और खुदावंद की हानि का ऐलान करें। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक नाम का बड़ा सुना जाना सबके पास है। गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कहती हूँ, शायद तुम खुदा के उस कदर के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ। चनाचा मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम न हुआ था, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यही ये कि मसीह यीशु ने गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मेराज में शरीक और बदल में शामिल और वादा में दाखिल हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक के बड़े और चले जाने का खुदावंद की खास आमीन। Bye.
हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मजीद की मार्फत से इंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि है बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर चीज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस बार हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। अल्लाह के पाक नाम के पढ़े उसके जाने पर उसकी बरकत हो। आसमान और जमीन और सब देखी बनाने की चीजों का खालिक है और एक नाम की सिफत जो खुदा का जो बेटा है वो अल्लाह को श्रेष्ठ है, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका स्वभाव का एक ही वजह है, उसके वजह से कुछ नहीं, हमारे लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतरा है और उसकी खुशी से हमारी बनी से गुजर हुआ सब और इंसान और पैदा के रहन में हमारे लिए मसीह हुआ, उससे दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन बाद के बाद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की जगह बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की हालत के लिए आने वाला है, उसकी सल्तनत पकड़ा होगी और मैं ईमान रखता हूँ उस पर जो गुलाम को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे के साथ है, उसकी बाप और बेटे के साथ तस्दीक होती है। तो नबी की ज़बानी बोला मैं एक बाप आम जिंदगी की शफाअत पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम सब इस वक्त बड़ी हलीमी के साथ अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार इजहार एतराफ करते हुए तो से इल्तिजा करते हैं आज का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। हमें अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब तेरी कुव्वत हमें मिलती है फिर इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ईद ज़हूर के लिए, इस नए साल के लिए, गुज़रे वक्त के लिए, हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग बीमार हैं तुम्हें शिफा बख्श दे, जो गमज़दा है उन्हें तसल्ली दे, जो नाउमीद है उन्हें उम्मीद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। हर उनके लिए खास दुआ की खिदमत शाफी हाथ बढ़ा सेहत अता दे। सारे नौजवानों पर तेरी बरकत शामिल है। अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे, यीशु नाम में आमीन। जमायत में बैठ जाए। खादिम होते हुए मैं आप सभी के इस्लाम करता हूँ।
آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے شک باہر سردی ہے، دھوپ بھی ہے، کچھ اور مشکلات ہیں اس دنیا میں، لائٹ کی مشکل ہے، جب لائٹ نہ ہو تو پھر پانی بھی گھر میں ہوتا، تو جو لوگ نہیں آ سکے ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا وہ ہے کہ ہم سب اس حالت میں بھی ہوں خدا کا شکر ادا کریں۔ میں آپ سب کو آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی اچھے کوئی نیک کام کیے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے۔ کیوں مہلت دی ہے؟ تاکہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں دوبارہ نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، عزت دیں، کسی کی انسلٹ نہ کریں، کسی کو گرانے کی کوشش نہ کریں، یہ حد کر لیں صاحب، چغلی چھوڑ دیں۔ جو چغلی کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کی عزت کو نہیں رہتا۔ یہ کلام کی بات ہے، یہاں پہ کلام مقدس میں جو حوالے پڑے گئے ہیں ایک ایسا فکرہ ابھی اس میں منافقت بڑی ہے اور عام آدمی نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ کیا آپ دیکھ کے آئیں اس بچے کو جو چرنی میں پیدا ہوتا کہ میں بھی جاؤں اور اسے کیا کروں؟ کیا اس کا مقصد سجدہ کرنا تھا؟ اس کا مقصد اس کو مارنا تھا، اس کا مقصد اس کو قتل کرنا تھا۔ میں اور آپ ادھر بھی کئی بار کسی کا قتل کر دیتے ہیں باتوں باتوں نفرت سے۔ میں بھی اقرار کرتا ہوں، میں بھی ایسے ہوں آپ کی طرح کا، میں بھی خدا سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی، آپ لوگ بھی مانگے خدا سے معافی اور ایک دوسرے سے سیدھے چلے، اس کا فائدہ آپ کی لوگوں میں عزت ہوگی۔ یہ نہیں کہے گا یار اس سے بچے تھا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس نہ بیٹھے، یہ آپ کو غلط رستے پہ ڈال دے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کو ہم پنجابی بندہ کہتے ہیں لا الہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جدھر کسی نے لگایا ادھر ہی لگایا، غلط رستہ ہے اور اسے سوچنا بھی سمجھنا بھی نہیں ہے تو وہ بات آگے کر دیں گے۔ آج کوئی ایسی بات جو آپ کے منہ سے نکل جائے لوگ اس کو پکڑتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں اور تحقیق بھی نہیں کرتے کسی نے بات کہی بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حالات ہم نے خود خراب کیے ہوئے ہیں۔ کلام مقدس میں جو حوالے پڑے گئے ہیں ان کا بڑا تعلق میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ شاعری کا صحیفہ نکالیں تو وہاں دو تین باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبا میسج نہیں دوں گا، شارٹ باتیں، چند باتیں ہیں، وہ میری اور آپ کی اپنی باتیں، میری اور آپ کی شخصیت باتیں، خاندانی باتیں، سماجی باتیں، باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ہیں، ہمارا عمل اس طرح کا ہے، میں بھی ایسے ہوں۔ یہ شاید ابھی کا صحیفہ شخص ایسا شہر، ایسی جگہ جہاں سے روشنی آتی ہے، ایسی جگہ جہاں نیکی آتی ہے، ایسی جگہ جہاں سے توانائیوں اور محبتوں کے سارے چشمے، توانائیوں کے، محبتوں کے، پیار کے، روشنی کے سارے چشمے اسی شہر کی مٹی سے اٹھ کے یہاں پر نکلتے ہیں۔ اور وہ شہر کون سا ہے؟ یہ ریشیش ہے جس کے ہم گیت گاتے ہیں۔ یہ آنے والے دن میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اتنا فرق نہیں ہوگا جتنا پچھلے دنوں میں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے، ہمارے لیڈرز نے، ہمارے حاکموں نے جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا دنیا میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ شاعری کے صحیفے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی
ان میں سے ایک سب سے بڑی بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا۔ اب اٹھ اور منور ہو۔ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں اٹھ، تو اندھیرے میں ہے، اب منور ہو جا۔ کئی لوگوں کے نام ہم منور رکھتے ہیں لیکن ان کی گفتگو منور والی نہیں ہوتی، ان کی جو گفتگو ہے روشنی والی نہیں ہوتی، اندھیرے والی ہوتی ہے۔ اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا۔ بنی اسرائیل یرشلم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تاریکی میں تھے، گناہ نافرمانی کے سبب سے اسیری کی حالت میں چلے گئے، ان کا مستقبل ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کا فیوچر کیسا ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کریں؟ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہر شخص اپنے فیوچر کے بارے میں آج بھی غیر یقینی مستقبل لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا، خدا ان کا جلال اب تجھ پہ ظاہر ہوا ہے، جو کہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اتر گی امتوں پر، لیکن دوسرے لوگ اندھیرے میں ہوں گے، لیکن خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ان پر خدا تالے ہوگا۔ ایک یہ بڑا تارا نہیں لگاتے ہیں اور اس کا جلال تم پر نمایاں ہوگا، نظر آئے گا، اس کی تجلی، اس کا نور، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے مستقبل میں جو یروشلم کی شان و شوکت ہوگی، سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلے گئے۔ سلاطین کیا ہے؟ بادشاہ۔ شاباش، بولا کرے بادشاہ، کیونکہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلے گئے۔ دوسرا باب جو بتی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل پڑھا گیا، وہ بھی سلاطین تھے، وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان میں بھی کلام مقدس کے مطابق وہ بھی خدا یسوع مسیح کے طلوع کی تجلی میں چلتے جا رہے تھے۔ وہ ستارہ جو انہیں نظر آیا، آپ فخر کیا کریں کہ یہ تجلی، یہ نور مشرق سے شروع ہوا۔ آپ مشرقی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نور، یہ تجلی، یہ مشرق سے شروع ہوئی، اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو عجیب طریقے سے ہوئی، یہ لوگ وہاں گئے، حکمت، عقل، دانش اور خدا نے انہیں بخشی۔ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے، لیکن ایسے لوگ نہیں چلیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے، اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ بادشاہ بھی تیری خدمت گزاری کریں گے۔ اور خدا کی کلام میں میری رب کی نصیحت کے لیے لکھا ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں، اور تیرے بیٹے دور سے آئیں گے۔ اب میں نے اور آپ نے بھی چاروں طرف سے دیکھنا ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کے اپنے ارد گرد، دائیں بائیں پیچھے اور آگے، کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ میں اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، آپ کو کوشش کرتا ہوں درست کرنے کی۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے، اپنی گفتگو کو بدلنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آج اس دنیا کی طرف دیکھیں، کیونکہ تیرا دل اچھلے گا، کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فروانی تیری طرف پھرے گی، اور مین مرکزی بات، اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ کس کی دولت؟ قوموں کی دولت۔ کہاں پہ آج قوموں کی دولت؟ ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس،
ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ بجلی کے وہ جنریٹر چلا سکیں, گیس نہیں ہے ہمارے, کس کے پاس ہے قوموں کی دولت؟ بولے 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 اسرائیل کے پاس. وہ قوم جو تتر بتر ہو چکی تھی, جن کا مستقبل شاندار, اور خدا نے کہا کہ تیرا مستقبل ہے یروشلم, تیری شان و شوکت وہی ہوئی اس وقت بھی, گزرے وقت میں بھی, آج بھی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ساری دنیا کا بزنس ان کے ہاتھ میں. میرا خدا ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں. افراتفری, بے چینی, بے ترتیبی میری اور آپ کی زندگی میں ہو جاتی ہے. کبھی کبھار کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی کبھار ہماری اپنی سوچ ایسی ہوتی ہے. سادہ سی مثال ہے, یہاں ہمارا ایک سسٹم ہے, جو لوگ سسٹم کے تابع رہتے ہیں ترقی کرتے ہیں, جو لوگ آئین کے مطابق چلتے ہیں ترقی کرتے ہیں. جن ملکوں میں آئین ہے, قانون ہے, لوگ پاسداری کرتے ہیں, وہ ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کو قانون ہی نہیں ہے. جب آپ مشاعرے میں بھی رہتے ہیں تو آپ کے باہر نکل جاتے ہیں. جب عبادت کا اختتام ہوتا ہے, ابھی ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ باہر نکل جاتے ہیں. ہماری ایک ترتیب ہے, آپ اس ترتیب کو فالو کریں. اس نئے سال میں میرا اور آپ کا خدا ترتیب کا خدا ہے. جن ملکوں میں, جن بستیوں میں, جن سوسائٹیز میں جہاں اصول قانون نہیں ہے, وہ ترقی نہیں کرتے. اصول قانون ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق چلے. قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہے, اونٹوں کی قطاریں, مدیان اور رحفہ کی ساڑیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوگی. وہ سب سبا سے آئیں گے, سونا اور لبان لائیں گے, اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے. سونا اور لبان, جب یہاں پہ لبان جلاتے ہیں, خوشبو, سونا. اب ہم متی رسول کا جو بیان ہے اس کی طرف چلتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ چیزیں لکھی ہیں. یہاں پہ نوٹ کرنا, 2 چیزیں لکھی ہیں بس. یہاں پہ صرف سونا اور لبان کا ذکر ہے. متی کی جلد نکالے ذرا, وہاں پہ آپ کو 3 لفظ ملیں گے جن کا کرسمس کے دنوں میں ہم بہت زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. اور یہ بھی مشرق کی بات ہے, پورب مشرق سے آنے والی ملاقاتی 3. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر جو بھی میسیجز آپ نے سنے گزرے سال میں, آپ کرسمس کا اختتام ہے. اب ہم نئے روپ پہ آ گئے. اب یہ لائٹس اگلی طرح بادل جگی سارے ڈیکوریشن اتار دیں, بینجمن کرسمس ٹری کلوز کر دیں. اب آنے والے وقت میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے اور مجوسی یہاں سے مشرق کی طرف سے گئے, تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جب پیدا ہوا وہ کہاں ہے پوچھیں, کیونکہ پورب میں, مشرق میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے. یہ سن کر حیرت بادشاہ, اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ, صرف بادشاہ نہیں, اس کے ساتھی سب لوگ گھبرا گئے. اور اس نے قوم کے سب سردار, کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. آپ بتائیں, نجومی لوگ ہیں, سیانے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, بتائیں. اور انہوں نے بتایا, چھپائی نہیں بات. انہوں نے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے, اے بیتلہم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے آنکھوں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا. یہ تمام کرو یا چھوٹے, او اس کی کیا بات ہے چھوڑے. خدا جہاں سے چاہے, جہاں سے چاہے استاد, منار, لیڈر پیدا کر سکتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
وہ میری امت اسرائیل کا گلہ بانی کرے گا. اس پر حدیث نے مجوسیوں کو چپکے سے ریاکاری دیکھی. یہاں پہ دیکھ لینا, بادشاہ تھا, جالس تھا, حسد میری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت ہے. حدیث نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی, پوچھ لیا کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا. تو یہ کیا کر, انہیں کہہ کر ہم کو بھیجا, خود بھیجا, جاؤ جا کر اس بچے کی ماں ٹھیک ٹھیک دریافت کرو, اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سمجھا. یہ دفعہ بڑے لیڈروں نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں, پتہ کر کے اندر تحقیق کریں یہاں کیا ہو رہا ہے, پھر آ کے مجھے بتانا. کچھ تمڑے ہوتے ہیں, شیطان نہیں ہوتے ہیں, وہ پتہ کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. وہ جو پوچھتے رہتے ہیں, تحقیق کرتے رہتے ہیں, پھر جا کر سے بتاتے ہیں. بڑھو یہ حال یہاں پہ تھا بادشاہ. جائیں, پوچھیں, تحقیق کریں تاکہ میں غلط کام کر سکوں, اس بچے کو مار سکوں, اس بچے کو نیچا دکھا سکوں. آج بھی ایسا میری اور آپ کی دنیا میں, میرے اور آپ کی سوسائٹی میں, جہاں بھی میں آ رہا بیٹھتے میرے اور آپ کے گروپ میں ایسا پایا جاتا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک, سیاسی جماعتوں میں, دینی جماعتوں میں, اداروں میں بھی, کلیسیاؤں میں بھی, ہر جگہ آئے میں اور آپ ان باتوں کو چھوڑیں. اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں, عزت بنانا چاہتے ہیں, ہر شخص کی اپنی عزت ہے نا. میرا کہتا ہے اس نے میری بےعزتی کر دی ہے. اس کی بےعزتی ہوتی ہے جو بےعزتی کرتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے جو عزت کرتا ہے. تو عزت کرے آپ کی بھی ہو. ٹھیک ٹھیک طرح کرو, مجھے آ کے خبر دو. ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے, اب مخبر ہے نا, کیا کرتا ہے, مخبری کرتا ہے. مخبری خبر اندر سے ڈھونڈ کے لے کے آتا, بتاتا ہے. میں اور آپ مخبر نہ بنے, دلیر بنے, سیدھی بات کریں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے. اور دیکھو جس ستارہ انہوں نے پورے میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا, اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا, اور اپنے ڈبے ان میں جو تحفے تھے کھول کر سب سے پہلے سونا پیش کیا گیا. یہ بادشاہوں کی شان و شوکت ہے. جب کسی بڑے کو مقرر کیا جاتا ہے, چنا جاتا ہے, محسوس کر دیا جاتا ہے, پھر اس کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, پھر ان کا لباس ہوتا ہے. دلہن کا لباس میں دیکھنے کا فرق ہوتا ہے, پھر اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی جاتی ہے, محسوس کر دیا جاتا ہے. بادشاہ یہ شان و شوکت ہے, یہ پیش کیا گیا. لبان خوشبو, یہاں جو انسینس میں ہم استعمال کرتے ہیں, ذرا مالی صاحب وہ لا کے دے. لبان عام جگہوں میں پیدا نہیں ہوتا. لبان جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں خوشبو آتی ہے. اور یہ چیزیں وہ بادشاہ, وہ مجوسی, وہ لوگ اپنے ساتھ رہے. اس ڈبی کو کھولے نا تو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں پھول ہے نا, پھول آپ اس کو گندگی میں پھینک دیں, اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی. جس اسی کو قبر میں ڈال دیا نا, جھوٹ. آج میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. یہ نہیں کہ جو بہت بڑا, جو بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے, جو بڑی اچھی سوسائٹی میں بیٹھتا ہے, جس کی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واقف بھی ہوتا ہے. یہاں تو یہ نہیں لکھا, یا جو بڑی کسی ڈینومینیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے نا, جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں. کاش یہ آیت میں اور آپ زبانی سیکھ لیں. پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں. لیکن آپ دیکھ رہے چند دنوں کے بعد میں اور آپ ہم سب اسی طرح پیچھے واپس جائیں. اپنی عادتیں نہیں چھوڑیں, اپنے رویے نہیں بدلے. سوچ کر ہم اس نئے سال میں داخل ہوئے ہیں, ایک ارادہ بنایا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا, لیکن جب آپ مصمم ارادہ کر لیں گے پکا, پھر آپ نہیں کریں.
آخر میں ایک لفظ ہے مور، جو یسایا نبی کی صفحے میں لکھا گیا. اب یہ مور کا لفظ ہے، یہ بھی خوشبو ہے، لیکن یہ عام جگہوں پر استعمال نہیں ہوتی. یہ ڈیتھ کے وقت، دفن کرنے کے وقت استعمال کی. یہ چیزیں سونا، چاندی، زبان، یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ مور کا جو لفظ ہے یہ بھی خاص قسم کی خوشبو ہے جو دفن کفن کے وقت استعمال کی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے. وہ بھی پیش کر دیا. اب ہمارا میں اور آپ خوشی کے موقع پہ اس طرح کی بات کریں تو دوسرے منع کر دیتے ہیں، کیا بات کر رہا ہے، خوشی کا موقع ہے. لیکن یہ چیزیں، تینوں چیزیں پیش کی گئی کیونکہ ایسا ہونا تھا. اور آخری بات، خوبصورت بات، ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت. یہ مجوسیوں کے بارے میں لکھا ہے، بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے، سلاطین کے بارے میں لکھا ہے، جن کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. کئی مجوسی لکھا وہاں گئے. یہ تین گفٹ جب ہم دیکھتے ہیں پھر ہم وہ گیت گا لیتے ہیں کہ ہم تین بادشاہ مشرق سے ہیں، کیونکہ ہاتھوں میں گفٹ تھے. کئی مجوسی تھے مشرق سے گئے. آپ کا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے. اب فخر کیا کریں مسیحی ہونے پر، فخر کیا کریں مشرقی ہونے پر. اور وہ جو سلاطین تھے، جو مجوسی تھے، جو بادشاہ تھے، ہیرودیس بادشاہ کے پاس واپس نہیں گئے. اس نے تو بڑا ان کو ہدایت کی تھی کہ آنا ہے، لازمی تحقیق کر کے. لیکن تم آنے کے انہیں ہدایت کہاں سے مل گئی کہ نہیں جانا وہاں پہ. ان کی حکمت، عقل، دانش، فہم، انہوں نے فرما برداری کی. خدا بندے کی نہیں کی، بندے پر دھوکہ نہیں کیا، ہیرودیس پر نہیں کیا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے. خدا کی بات کو مانا. خدا نے اپنے فرشتے کے ذریعے ان کو پیغام دے دیا. خدا نے ان کی ضمیر کو جگا دیا کہ واپس ادھر نہیں جانا. اگر آپ نے جا کر ساری بات بتا دی تو وہ شخص اس بچے کو کیا کرے گا؟ مار ڈالے گا. فرما برداری. نوجوان بیٹے بیٹیاں سن لیں، مجوسیوں نے فرما برداری کی خدا کی، آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں. پوری دنیا میں ماڈل. اگر آپ اپنے والدین کی، بڑوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، کسی انسان کا نہیں. ایک ہماری مصیبت مشکل یہ ہے، ہم شخصیت پرست بہت ہیں، خدا پرست نہیں ہے. خدا پرست بنے، شخصیت پرستی نہ کریں. جہاں شخصیت پرستی آ جاتی ہے وہاں پہ ترقی رک جاتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے. انہوں نے ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ. ابھی بادشاہ تو انتظار ہی کرتا رہا، سوچتے رہے. لیکن خدا نے پھر آگے اور ہدایت دی. میں اور آپ آج ہدایات پر عمل نہیں کرتے. یہاں سے پٹ سے مجھے باتیں کی جاتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں، لیکن ہم سنتے اور ختم. انہوں نے ہدایات پر عمل کیا، اور عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ خدا یسوع مسیح اس جگہ سے جہاں پہ خطرہ تھا، فرشتے نے ان کو بھی کہہ دیا کہ اسے لے کے مصر کی طرف چلے جائیں. مصر بھی ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جہاں پہ جا کے خدا یسوع مسیح رہے. اور یہ لوگ واپس نہیں گئے. میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. میں اور آپ کیا کریں؟ کیونکہ یہ تو ان کا ایمان تھا. تو جو ایمان ہے، ایمان کا مطلب اعتقاد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے. ایمان کا آپ کی ضمیر کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ میرا اور آپ کا تعلق ضمیر کے ساتھ. جو ایمان ہے اس کا تعلق بہت زیادہ میرے اور آپ کے ضمیر کے ساتھ. اگر ایمان میں نیک نیتی ہو تو ترقی ہے، اگر بد نیتی ہو تو پھر بندہ تخریب کا نہیں ہوتا ہے. جتنے دنیا میں آپ کو تخریب کا نظر آتے ہیں، دہشت گرد نظر آتے ہیں، ان کا ایمان ہے نا،
उनके ईमान में बदनीति पाई जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरों का नुकसान उठाते हैं। मुझे बड़ी बात याद आती है मदर टेरेसा की। वो कहती है आप सब लोग अगर खुद ही से इनकार कर दें, खुदा की जो लामहदूद मोहब्बत है इस पर भरोसा रखिए, यकीन रखिए, तो आप खूबसूरत काम दुनिया में कर सकते हैं। हर शख्स आपको खुदा ने लियाकत दी है, सबको लियाकत के साथ शराफत को होना बड़ा जरूरी है। इसलिए खुदा के कलाम में गैर कौमों को खत लिखते हुए खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपनी बात करता है और कहता है खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसने उसकी कुदरत की तस्वीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बन गया जो आपको देना चाहता हूं कि अपनी ज्यादादारी नहीं है मसीह पे, मसीह सबके लिए है, गैर कौमों के लिए भी है। मैं 2-4 आयतें पढ़ देता हूं आपके लिए, जरा गौर से देखें। गैर कौमों के लिए पौलुस की खिदमत, तीसरा बाब, इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूं। मैं मजबूर हूं उसकी मोहब्बत में कि मैं ये खुशखबरी आप तक पहुंचाऊं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाथ सुन लिया होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। क्या फजल हुआ? वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनांचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं। अब भेद सुन लें जो और जमानों में गुजरे वक्त में बनी आदम को इस तरह से मालूम ना हुआ। आप लकी लोग यहाँ बाबरकत लोग बैठे हुए जो बातें आपको पता चल रही है कि पिछले लोगों के बातों का पता नहीं था। जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक, बदल में शामिल और वादा में दाखिल है। आप लोग तो लकी हैं इन सारी चीजों में, आप शरीक हैं। खुदा ने मुझे आपको यह बख्शा है। आखिरी बात, सच जो है वो आपके अंदर एतमाद पैदा करता है और झूठ आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी बात करूं, मैं सच बोलता हूं ना, फिर मेरे अंदर एतमाद होता है, फिर मैं अगली बार को मेरे से बात करता हूं। और अगर झूठ बोलता हूं फिर मैं सब नीचे कर लेता हूं। मुझे क्या होती है? क्योंकि मैं अंदर से जानता होता हूं कि मैंने गलत काम किया है, मैंने झूठ बोला है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है इस नए साल में, ये साल अभी किसी की सारी बातें इसके साथ मुतल्लिक़ है, बत्तीस की इंजील में जो बातें लिखी गई इनके साथ मुतल्लिक़ है। और उस रसूल जो दूसरों के बारे में बात करता है, सच पे कायम रहेंगे, आपके अंदर एतमाद पैदा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, दिल से बात करेंगे। लेकिन झूठ बोलेंगे तो आपको शर्मिंदगी उठाएंगे। खुदा मुझे और आपको इस नए साल में अक्ल दानिश और फहमत आप फरमाए, ताकि हम उसकी हिदायत के मुताबिक, जो रूह की हिदायत के मुताबिक चलता है, वही खुदा का बेटा है, नया मखलूक बने। जो उस यीशु में वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नहीं। काश खुदा मुझे और आपको, मेरे और आपकी सोच को नया बनाए और हम दूसरों के लिए काम कर दो। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हम दुआ मांगें, आप में से कोई दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ताकि मेरी कमजोरियां खुदा यीशु मसीह की कुव्वत में तब्दील होती जाए। आप और मैं, हम सब इस समाज में, इस मुल्क में रोशनी में चलते हुए दूसरों के लिए भी नूर बन गए। तू प्यार करता है और दिल की गहराइयों से कहता है, तू अजीम है, शायद में तेरा पाक तख्त इस उम्र से चर्च में चढ़ चुका है, तू कादर उस्मानी बाप है। अपने खादम के लिए दुआ कर सलाती चाहता हूँ जो उन्होंने पाक नाम हमारे लिए मैसेज किया है, इसको ढेरों पत्ते से जड़ पकड़े और 100 ग्राम फल जाए। तेरा पाक नाम गुनाह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है, इसमें अमल करने की तबीर से हमें ढेरों पत्ते से मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
کرتے ہیں تو ہمیں بھی قبول فرما، ان ہدیوں کو بھی اپنے سے قبول فرما، دینے والوں کو برکت دے، ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے۔ اس نئے سال میں ہم سب کی ضمیروں کو بیدار کر، تاکہ ہم تیرے خوف میں رہ کر تیری ہدایت کے مطابق اس زندگی کو جو تو نے دی ہے تیرے خوف میں رہ کر بسر کریں اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ یہ نذرانہ اپنے جلال کے لیے سب کو خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ شہرانی کرتی کی کتاب ہم اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب اور مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق و نزدیک خدا، تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ڈائسس آف فرائیون کے لیے، بشپ آف فرائیون کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، سنٹ جان چرچ کی کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مختلف فرشتوں اور کل آسمانی روح کے ساتھ مل کر ہم تیرے نظام کی کا شکر کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری کے لیے ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 اور افواج آسمان زمین تیرے جلال سے مملو ہیں۔ اے خدا تعالیٰ اے جلال، ہمارے کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، آنے والا اور روشن ہے۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی ماں، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا عقیدہ دینے کے لیے اس لیے پر بہت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک بار نظر چھا کر جان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، شراب سرگان پر، بے گھر لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے نیم پر، بے مشتاق پیارا پر، بے بردے پر، اور جو لوگ کمزوری کی عادت ہیں ان سب پر رحم کر، ہم سب پر، پوری کلیسیا پر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی دی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں اسی طرح کیا کرو۔ اس طرح اس نے پیالہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا، کہا تھا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نیت کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بدنوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ جس طرح ہمارے مولوی خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو حکم دیا، ہم نے سکھایا ہے، ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے باپ آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بن جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج بھی دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک دے رہی ہے۔ اے ہم خدا کی وجہ سے آسانی کی دعا مل کر کہیں اے رحیم خدا، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری قدرت اور بڑی طاقت پر بھروسہ کر کے تیری سے آسانی پر ہجرت کرتے ہیں۔ ہم اس لائق میں نہیں کہ تم نے تیری سے کہنے میں، لیکن تو وہ کام ہے جس کا راستہ ہمیشہ فرمانا ہے۔ اس لائق میں کہ خدا اپنی بخش، ہم تیرے بیٹے جس مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پیے کہ ہمارے گناہوں کا جسم میں اس نہایت پیش بدن اور خون سے پاک صاف کی جائے اور ہم اس میں ہر وہ ہمیں ہمیشہ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں بالحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے
तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और उसके लिए इनाम मांगे। इत्मीनान के बगैर मेरी आपकी जिंदगी बुरी है। हम सबकी जिंदगी में खुदा इत्मीनान अता फरमाए, हमारे घरों में, खानदानों में, अदारों में, जबकि हम इमाम सिंसी के बदल और खून के पाकता करने में शरीक हुए हैं, हमारे सब मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुद्री खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदल और खून की मालिकात से किया है और हमें गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूप और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजराते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल माना जाए। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान में हमसे करना बने बल्कि रखकर नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल जाए और यूं तेरी नेक और काममंदी सीखे और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला जो तेरे और रुकूस के साथ वहाँ खुदा अब्दुल बाजीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम तुझी और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत और जब्बार हमारे खुदा आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब पर, हम सब के तमाम अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा की खादमों के साथ, गमज़दा खानदानों के साथ, बीमारों के साथ, बेघर लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बढ़ती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से